میں یاسمین رفیق کی طرف آتی ہوں، اور یاسمین پلیز آپ اپنا خطاب کیجیے گا. ہاں جی، السلام علیکم سب کو میری طرف سے بہت بہت میں کیا کہتے ہیں، یہ کافی باتیں ہو گئی ہیں، ویسے سارے دن ہوتی رہی ہیں باتیں، تو ابھی مجھے یہ بھی نہیں سمجھ. اوورسیز وومن بینگ سے آپ کا تعلق ہے ماشاءاللہ سے، ہالینڈ آئی تھنک، اگر میں غلط نہیں ہوں تو. جی میں ویسے تو پہلے یو ایس اے میں اسٹارٹ ہوا ہے میرا پی ٹی آئی کا جرنی، یو ایس اے سے اسٹارٹ ہوا تھا، اور اس کے بعد میں جب خان صاحب اریسٹ ہوئے تھے نا 22 میں، تب سے میں ہالینڈ میں نے یہ فیصلہ کر دیا کہ میں ادھر ہی رہوں گی، کیونکہ مجھے لگا تھا، کیونکہ ہمارا تحریک جو ہے تحریک انصاف جو ہے دین the symbol and institutions to fight for انصاف وہ ہالینڈ میں تھی، یعنی کہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس اور انٹرنیشنل کرمنل کورٹ، those big institutions were there. So مجھے لگا تھا کہ میں اگر یہاں رکوں گی، یہاں پہ پروٹیسٹ کروں گی، یہاں پہ آواز اٹھاؤں گی، تو maybe these two big institutions of that are related with United Nations ان میں ہماری آواز سنی جائے گی. اور اس لحاظ سے میں نے کافی اسٹیپس لیے بھی تھے. شروع میں جب ان کو اتنا پتہ بھی نہیں تھا، میں ایون آپریشن پہ کیا کہنا چاہیں گی آپ آج کے دن اس جلسے میں؟ ہاں جی، اور آج کے جلسے کی ٹاپک جو 9 میں، وہی میں بات بتا رہی ہوں کہ اس وقت میں ادھر ہالینڈ میں ہی تھی، اور بس جب میں نے نیوز کھولی، وہ کھولا اینڈ آئی جسٹ فیل ڈاؤن یہ سن کے، کیونکہ ہمارا جو لیڈر جو ایک غریب عوام کے لیے جس نے آواز اٹھائی، جو کہتے ہیں نا کہ کفر کا نظام چلے گا لیکن ظلم کا نظام نہیں چلے گا، تو دیٹ از دا ایسنس آف پی ٹی آئی ویژن، کہ ظلم نہیں ہونا چاہیے. اور وہ ظلم کو انہوں نے روکنے کے لیے ان سے برداشت نہیں ہوتا تھا. ان کی ایک پرسنالٹی ہے نا ہمیشہ سے رہا کہ وہ ظلم کو نہیں برداشت کرتے تھے. تو آہستہ آہستہ انہیں ایک اسٹیپ بائی اسٹیپ انہوں نے نئے انیشیٹو لیے تاکہ ظلم ختم ہو. جو بھی انہوں نے ان کی لائف میں انہوں نے کچھ بھی دیکھا، ظلم دیکھا یا ایسے انسانیت کے ساتھ ناانصافی ہو رہی، وہ دیکھا، تو اس کے لیے انہوں نے کوئی نہ کوئی نئی انیشیٹو شروع کر دی. اگر آپ ان کے سارے انٹرویوز فالو کرو تو آپ کو وہ نظر آ رہا. تو ایسے بندے کو ہم سارے فالو کر رہے ہوتے ہیں، ہم نے سب نے ان کے انٹرویوز، ہمیں ایک ایک بات ان کی پتہ چل گئی ہے. وی آر سو کنیکٹڈ ٹو دس لیڈر. تو اس کی وجہ سے جس دن انہوں نے اریسٹ ہوئے، مطلب آپ ذرا سوچیں پھر کیا آپ کی کیفیت ہوتی. میں گر پڑی، رونا شروع کر دیا کہ یہ کیا کیوں نہیں ہمارے پاکستان کی عوام کو یہ ظلم کرنے والے کیوں نہیں ان کے ساتھ انصاف کرتے. وائی ڈونٹ دے لائک ہم یورپ اور یو ایس اے میں پلے، ہم نے دیکھا ایکویلٹی، ہم نے انصاف کا نظام دیکھا. یہاں پہ آپ کسی بھی کلرک کے پاس بھی چلے جاؤ گے نا، آپ جھوٹ بولو گے نا، تو وہ آپ کو حیران ہو کے دیکھے گا کہ واٹ از دس، اس کے کیا ویلیوز ہے، اس کا کیا نارمز ہے، ویلیوز ہے. اور وہ چیز ہمیں پاکستان لانی ہے فار پرسپیرٹی کے لیے. اور اسی کے لیے ہمارے جو قائد ہیں، لیڈر ہیں، وہ اس چیز کے لیے لڑ رہے ہیں کب سے، ظلم کو مٹانے کے لیے. تو جو اتنے عرصے سے ظلم کر رہے، ظاہر ہے وہ اپنی کرسیاں تو نہیں چھوڑنا چاہ رہے. ان کے ایک تو نارمز اینڈ ویلیوز عجیب سے ہیں پاکستان میں، کہ مٹیریل چیزیں بہت زیادہ ضروری ہیں، اپنی سیٹیں زیادہ ضروری ہیں، کروڑوں کا کاروبار کرنا ان ٹکٹوں میں وہ ضروری ہے. لیکن جو ان کے اپنے لیڈر کا جو ہے مشن، وہ ضروری وہ پیچھے کر دیا انہوں نے. آپ کی آواز آ رہی ہے میری؟ تو میرے خیال سے جو 9 مئی پہ انہوں نے فلیگ آپریشن کیا was all bad. Everybody has seen کہ جھوٹ ہوتا ہے، وہ کبھی کامیاب نہیں ہوگا. بے شک لانگ ٹرم آپ جو کہتے ہیں نا، سچائی ہمیشہ پریویل کرتی ہے، اور جو سچے لوگ ہیں، زیادہ تر لوگ ہمیشہ سچائی کا ساتھ دیں گے. غریب بھی سچائی کا ساتھ دیں گے، امیروں میں بھی سچائی کا ساتھ دیں گے، اور وہی جیتیں گے بھی. ایٹ دی اینڈ وہی جیتیں گے. ہمارا ٹائم بہت زیادہ اوور ہو گیا ہے. میں چاہوں گی کہ آپ کو میں یہیں پہ شارٹ کر لوں، کیونکہ اسپیکرز بہت دیر سے آپ سمیت انتظار کر رہے ہیں، لیکن دیر بھی بہت ہو گئی ہے. انشاءاللہ یہ کنٹینیو رہے گا جلسے کا، اور سب کو موقع ملے گا